ایک کروڑپتی مجرم کو پھانسی کی سزا دی گئی اور اس سزا پر عمل درآمد کے لیے اسے شہر سے دور دراز ایک گمنام جزیرے کی جیل میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی دولت یا اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے فیصلے پر اثر انداز نہ ہو۔ کروڑپتی انسان نے اسی جزیرے پر اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے جیل سنتری کو رشوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی قیمت پر جیل کے یہ جزیرے سے باہر فرار ہو سکے۔ سنتری نے اسے بتایا کہ یہاں پر حفاظتی انتظامات بہت سخت ہیں اور کوئی بھی قیدی جزیرے سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے ایک صورت کے جو کہ ہے موت۔ لیکن لاکھوں کے لالچ نے سنتری کو قیدی کا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے سنتری نے ایک عجیب و غریب طریقہ نکالا اور اس کروڑپتی کو بتانے لگا، سنو، جیل کے جزیرے سے صرف ایک چیز ہے جو بغیر کسی بھی تفتیش اور حفاظتی انتظامات کے باہر جاتی ہے، وہ ہے مردوں کا تابوت۔ جب کسی کو پھانسی دے دی جائے یا پھر وہ طبی موت مر جائے تو اس کی لاش کو بحری جہاز میں ڈال کر جزیرے پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر محافظوں کی نگرانی میں چند رسومات ادا کرنے کے بعد ان تابوتوں کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ محافظ ان تابوتوں کو بحری جہاز سے خشکی پر منتقل کرنے اور دفن کرنے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں، اور یہ کارروائی روزانہ صبح 10 بجے کی جاتی ہے۔ اور آپ کے فرار کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کسی طرح پہلے سے موجود تابوت میں مردہ شخص کے ساتھ لیٹ جائیں، اور معمول کی کارروائی اقتدام پذیر ہو تو آپ بحری جہاز سے خشکی اور پھر خشکی سے قبرستان میں پہنچ جائیں اور وہاں جا کر تابوت کو دفن کر دیا جائے۔ جیسے ہی عملہ واپسی کے لیے نکلے تو میں ہنگامی رخصت لے کر آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ کر آپ کو قبر اور تابوت سے باہر نکال لوں، اور پھر آپ مجھے وہ رقم دے دیں جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے، اور میں چھٹی کا وقت ختم ہوتے ہی جیل چلا جاؤں گا اور آپ غائب ہو جائیں گے۔ یوں آپ کی گمشدگی ایک معمہ ہی رہے گی اور اس معمے سے ہم دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کروڑپتی نے سوچا یہ جنونی منصوبہ ہے، لیکن پھانسی کے پھندے پہ جھولنے سے یہ بھی 1000 درجے بہتر ہے۔ کروڑپتی نے بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا۔ دونوں نے اسی طریقے پر اتفاق کر لیا۔ اگلے دن حسب منصوبہ سنتری کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے قیدی مردہ خانے میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں مردہ خانے کے فرش پر 2 تابوت رکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ مردہ خانے میں کسی تابوت کے ساتھ لیٹنے سے گھبرا گیا، لیکن ایک بار پھر زندہ رہنے کی خواہش اس عارضی خوف پہ غالب آ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اختیار سے تابوت کو کھولا تاکہ لاش کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو، اور اپنے آپ کو تیزی سے تابوت کے اندر مردے پر گرا لیا۔ مردہ خانے سے لے کر جہاز پر پہنچنے تک قدم بقدم جگہ کی تبدیلی کا احساس ہوتا رہا۔ جہاز ساحل پر پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ محافظوں نے تابوت کو کھینچ کر خشکی پر منتقل کیا تو اس کے کانوں سے محافظوں کی گفتگو کے چند الفاظ ٹکرائے۔ وہ اس تابوت کے عجیب و غریب وزن کے بارے میں ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے وزنی تابوت سے زندگی میں پہلی دفعہ پالا پڑا ہے۔ اس گفتگو سے کروڑپتی شخص نے ایک عجیب سا خوف اور تناؤ محسوس کیا۔ وہ ڈر گیا تھا کہیں یہ محافظ اس تابوت کو کھول کر دیکھ ہی نہ لیں کہ اندر کیا ہے۔ لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا۔ وہ زیادہ وزن والے قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مردہ خانے سے لے کر قبرستان پہنچنے تک شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے تھوڑا سا سکون محسوس کیا۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے گھڑے میں اتارا جا رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اسے تابوت کے اوپری حصے پر
مٹی کے بکھرنے کی آواز صاف سنائی دی، اور اب اس اندھیری قبر میں وہ عجیب سی صورتحال سے دوچار تھا۔ انسانی لاش کے ساتھ 3 میٹر گہرائی میں وہ زندہ دفن تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا دوبر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ بات درست ہے کہ وہ سنتری پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دولت کی محبت سب سے بڑی بات ہے، اور وہ سنتری لاکھوں روپے کی دولت لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جسم پر پسینہ بہنے کا احساس یوں ہو رہا تھا جیسے جسم پر لاکھوں چونٹیاں دھیرے دھیرے رینگ رہی ہوں، اور حبس سے دم گھٹ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کرتے ہوئے کہنے لگا، مزید 10 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں سانس لے گا اور دوبارہ روشنی دیکھے گا۔ سانس لینے میں دقت کے باعث اب وہ مسلسل کھانسنے لگا تھا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے۔ اب اس قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے اور وہ سنتری ابھی تک نہیں آیا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس نے بہت دور سے قدموں کی آہٹ سنی۔ اسی کے ساتھ ہی اس کی سانسوں کی آواز تیز ہو گئی۔ ضرور یہ وہ سنتری ہی ہوگا۔ آخر کار وہ آ ہی گیا۔ آواز قریب ہو کر پھر دور ہوتی چلی گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑا اور اسے لاش حرکت کرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ساتھ ہی اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کے نیچے دبا ہوا مردہ شخص اس کی حالت پر طنزیہ مسکرا رہا ہے۔ ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبیا موجود ہے، جس کی مدد سے وہ تیلی سلگا کر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی سے ٹائم دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اسے امید تھی کہ سنتری کے بتائے ہوئے ٹائم میں سے ابھی کچھ منٹ باقی ہوں گے۔ شعلے کو گھڑی کے قریب لا کر جب اس نے ٹائم دیکھا تو پتہ چلا کہ 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اب وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ مدھم سی روشنی میں معلوم ہوا کہ اس کا چہرہ مردے کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا مردہ شخص کا چہرہ دیکھنا اسے مزید خوف زدہ کر دے گا؟ تجسس اور خوف کے ساتھ اس نے اپنی گردن موڑی اور اپنے چہرے کو مردہ شخص کے چہرے کی طرف موڑ لیا، اور دہشت کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ اس شخص کا چہرہ ہے جسے زندہ دیکھنے کی امید میں وہ یہاں زندہ دفن تھا۔ وہ اس سنتری کی لاش تھی۔